صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری تمرین نمبر 3 خلاصۃ النحو میں الدرس الثانی عشر یعنی 12واں سبق جو کہ معرب اور مبنی کے بیان میں ہے، اس کی تمرین نمبر 3 ہے، جس میں انہوں نے 2 چیزیں طلب کی ہیں۔ وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ جو جملے دیے گئے ہیں ان جملوں میں یہ بتانا ہے کہ کس میں اعراب بالحرکت ہے اور کس میں اعراب بالحرف ہے، اور دوسری چیز یہ بھی بتانا ہے کہ کس میں عامل لفظی ہے اور کس میں عامل معنوی ہے۔ تو تمام اسلامی بھائی اگر اس کو یاد رکھیں گے اپنے سبق کو، اعراب الحرکت کسے کہتے ہیں اور اعراب الحرف کسے کہتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے بتانے میں آسانی ہوگی۔ اور عامل لفظی کسے کہتے ہیں اور عامل معنوی کسے کہتے ہیں، اور عامل معنوی کن چیزوں کے اندر ہوتا ہے، جب یہ آپ کے یاد رہے گا تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو حل کرنے میں، تمرین حل کرنے میں آسانی رہے گی۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم تمرین شروع کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 3، تمرین 3، اس میں ہمارا پہلا جملہ ہے الحیاء من الایمان۔ الحیاء من الایمانی، ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو اس جملے میں صرف 2 کام کرنے ہیں، جن میں سے پہلا کام یہ ہے کہ اس میں اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے، یہ بتانا ہے، اور نیز دوسری چیز یہ بتانا ہے کہ عامل لفظی ہے یا عامل معنوی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے اندر ہمارے پہلے تو یہ دیکھیں کہ معرب اور مبنی کتنی لفظ ہیں ہمارے، تو ہم آپ کو بتائیں معرب دیکھیں اس میں معرب کتنے ہیں، تو وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں ہمارے صرف 2 معرب لفظ ہیں۔ پہلا معرب لفظ ہے ہمارا الحیاء، ٹھیک ہے، دوسرا معرب لفظ ہے ہمارا ایمان، ٹھیک ہے، یہ دونوں معرب لفظ ہیں۔ اب الحیاء معرب ہے اور الایمان معرب ہے، اور معرب کی تعریف آپ نے پڑھی ہے کہ معرب وہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب الحیاء کے اندر بھی عامل بدلے گا تو اعراب بدل جائے گا، ایمان کے اندر بھی جب عامل بدلے گا تو اعراب بدل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ الحیاء اور الایمان یہ دونوں ہمارے معرب ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں الحیاء کے حمزہ پر پیش آ رہا ہے یعنی ضمہ، اور الایمانی کی نون پر زیر آ رہا ہے یعنی کسرہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ معرب کی تعریف ہم نے پڑھی ہے کہ معرب وہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں الحیاء یہ معرب ہے اور اس کے آخری حرف پر یعنی حمزہ پر پیش آ رہا ہے، اور الایمانی کا جو آخری حرف ہے نون، اس کے اوپر جو ہے کسرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اندر اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے، تو آپ ہمیں بتائیں الحیاء میں اور الایمان میں اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے؟ حرکت ہے حرکت جی حرکت ہے، حرکت حمزہ کے اوپر پیش آ رہا ہے، اور ایمان کے آخر میں جو نون ہے، آخری حرف جو ہے، اس کے نون پر جو ہے کسرہ آ رہا ہے، اور یہ دونوں حرکت ہے، تو یہ اعراب بالحرکت ہو گیا۔ ماشاءاللہ، بہت بڑھیا۔ چلیے اب آپ یہ بتائیے کہ جو بھی اعراب ہوتا ہے، چاہے وہ اعراب بالحرکت ہو یا اعراب بالحرف کو، جو بھی اعراب ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی عامل کی وجہ سے آتا ہے، بغیر عامل کے کبھی بھی کوئی اعراب نہیں آ سکتا۔ اعراب جو ہوگا وہ عامل ہی کی وجہ سے آئے گا، یعنی عامل ہی ہوتا ہے جو کہ معرب کے اندر فاعل کی، مفعول کی یا مضاف الیہ کی صفت پیدا کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ الحیاء کا عامل کیا ہے اور الایمانی کا عامل کیا ہے۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، آپ مجھے بتائیں الحیاء کے اندر عامل لفظی ہے یا عامل معنوی ہے؟ عامل معنوی معنوی چھپا ہوا ہے۔
اس میں عامل معنوی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الحیاء جو ہے ہمارا یہ مبتدا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے فائدے میں ہم نے پڑھا کہ مبتدا اور مبتدا کی خبر اور فعل مضارع مرفوع جو ہوتا ہے ان کے اندر عامل معنوی ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا الحیاء جو ہے یہ ہمارا مبتدا ہے، تو لہٰذا اس مبتدا کے اندر اعراب وہ اس مبتدا کے اندر جو عامل ہے وہ عامل معنوی ہے. کیا ہے؟ عامل معنوی. ٹھیک ہے، عامل معنوی ہے، اور اس کا اعراب بالحرکت ہے. اعراب بالحرکت. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت بڑھیا. چلیے اب آ جائیے ایمان پر. تو ایمان میں آپ ہمیں بتائیے کہ ایمان کے اندر، ایمان کے آخر میں جو ہے جر آ رہا ہے، جر. ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی عامل ہوگا. تو یہاں پر اس کا عامل جو ہے عامل لفظی ہے یا عامل معنوی ہے؟ جی لفظی ہے اور عامل من ہے. لفظی اچھا، وہ کہاں ہے؟ کون سا ہے؟ من من حرف ہے. جار. من حرف جار. من حرف ماشاءاللہ، جار ہے. یہ من حرف جار ہے. اچھا، کوئی اسلامی بھائی جلدی سے، کوئی نہیں بلکہ مظہر بھائی، ہمارے مظہر بھائی کے جلدی سے ہمیں حروف جر گنوائیں گے کون کون سے ہیں؟ حروف جر 17 ہے حضور. جی کیا کیا ہے؟ من ان علی حتی الی. پھر جی پورے شعر میں بتائیں کیا کیا ہیں. اور شعر ذہن پر نہیں آ رہا ہے. واو تاؤ باو کاف تاو لام کاف واو واو لام تاؤ منذ کاف واو لام منذ مصطلح مدخلا منذ رب حش من عدا في عن منذ علا. من مدخلا عدا في عن عدا رب حتى حاشا إلى. من جی علی عن حتی علا الی. حتی الی. ماشاءاللہ، حتی بہت الی. بڑھیا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو حروف جر آپ نے 17 پڑھے ہیں، با، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا. تو اسی کے اندر یہ من ہے، اور یہ من حرف جار ہے. اور آپ نے پڑھا ہے کہ حرف جار جو ہوتا ہے وہ اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے، اور اسم کے آخر کو کیا کرتا ہے؟ جر کرتا ہے. تو یہاں پر اسم کے آخر کو جر کر دیا، اور وہ جر، علامت جر 3 ہے. ٹھیک ہے، علامت جر کتنی ہے؟ علامت جر 3 حضرت. جی 3 ہے. کیا کیا ہے؟ ضمہ کسرہ فتح. نہیں 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 نہیں، جمع یہ تو نہیں لکھ ہے، لیجیے آپ. کسرہ ہے، یا ہے، اور فتحہ ہے. فتحہ ہے. فتحہ چلیے ہے. یہیں فتحہ پر ابھی کسرہ اور یا. جی اس کو تمام اسلامی بھائی لکھ لیجیے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. علامت جر جو ہے، علامت جر وہ کسرہ، فتحہ اور یا. ٹھیک ہے، لکھ لو. باقی علامت، جب علامت نصب کی بات آئے گی تو علامت نصب بھی بتا دیں گے، اور جب رفع کی بات آئے گی تو علامت رفع بھی بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، چلیے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تک ہماری 2 چیزیں حل ہو گئیں. ایک یہ کہ اعراب اس جملے کے اندر اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ان میں عامل لفظی ہے یا معنوی ہے. تو وہ ہم نے حل کر لیا کہ اس پورے جملے میں پہلے ہمیں دیکھنا تھا کہ مورب کتنے ہیں. تو ہم نے دیکھا الحیاء مورب ہے اور الایمان مورب ہے، اور الحیاء پر بھی اعراب بالحرکت ہے، اور ایمان پر بھی اعراب بالحرکت ہے. ٹھیک ہے، اور الحیاء کا عامل جو ہے تو وہ عامل معنوی ہے. کیوں؟ کہ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا کے اندر جو عامل ہوتا ہے وہ عامل معنوی ہوتا ہے. پھر آیا ہمارا الایمان. ایمان یہ ہمارا مورب تھا، اور اس پر جو اعراب ہے یہ اعراب بالحرکت ہے، یعنی زیر کی شکل میں اعراب آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا عامل کیا ہے؟ تو ہم نے دیکھا عامل جو ہے من ہے، جو کہ حرف جار ہے، اور یہ پڑھنے میں آ رہا ہے، اور جو اعراب پڑھنے میں آتا ہے اس کو عامل لفظی کہتے ہیں. تو یہ من جو ہمارا یہ عامل لفظی ہے. ٹھیک ہے، اور الحیاء کے اندر جو عامل ہے وہ عامل پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ ہمارا عامل معنوی ہے. یہاں بھی اعراب بالحرکت اور یہاں بھی اعراب بالحرکت. ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیوں، تو اس جملے کے اندر 2 چیزیں ہم نے حل کر لی جو کہ کتاب میں ہم سے طلب کی گئی تھی. ٹھیک ہے، تمام اسلامی بھائی اس کو اپنی کاپیوں میں نوٹ فرمائیں. تمام اسلامی بھائی اس کو لکھیں ضرور. ابھی اگر آپ نے لکھ لیا تو یہ محفوظ ہو جائے گا، اور اگر نہیں لکھا تو پھر آگے کو آپ کو دقت آ سکتی ہے. تو حضرت الحیاء کا عامل معنوی کیا ہے؟ عامل مبتدا. معنوی ابتدا بس اتنا کہہ دیں گے. ابتدا، بس ابتدا مطلب وہ شروع کرنے کے معنی میں جو آتا ہے وہ ابتدا. کر لیں. آئیے اب باقی کی 2 چیزیں اور حل کرنا ہے آپ کو.
ایک ہے اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے، وہ ہمیں اپنی طرف سے حل کرنا ہے، اس کا ترجمہ، اور نمبر 2 پر آتی ہے اس کی ترکیب، ٹھیک ہے۔ آئیے ان دو چیزوں کو ہم حل کرتے ہیں۔ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ، الحیاء من الایمان، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے حیا ایمان سے ہے، حیا ایمان سے ہے، اور حیا کا معنی شرم بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، شرم ایمان سے ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا، شرم ایمان سے ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ شرم جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ترجمہ لکھ کر کے آپ فارغ ہو گئے تو ہم اس کو مٹا دیتے ہیں۔ اب ہمیں کرنا ہے اس کی ترکیب۔ ترکیب بالکل آسان ہے، دیکھیں، الحیاء ہے ہمارا مبتدا۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، ترکیب لکھ لیں سب لوگ اپنی اپنی کاپیوں میں، ہر جملے کی ترکیب لکھیں، جتنا ہم لکھوا رہے ہیں سب لوگ لکھیں۔ حیا ہے آپ کا مبتدا، اور من ہے آپ کا حرف جار، الایمانی مجرور، ٹھیک ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے اس سے پہلے جار مجرور کے بیان میں قاعدہ پڑھا تھا کہ جار مجرور جو ہوتے ہیں، اگر ان کا یہ جار مجرور جو ہوتے ہیں یہ کسی نہ کسی فعل سے یا کسی نہ کسی شبہ فعل سے متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کا، اور جس سے متعلق ہوتے ہیں اس کو متعلق کہتے ہیں، تو ان کا جو متعلق ہے اگر وہ جملے میں موجود ہوتا ہے تو اسی سے متعلق ہو جاتے ہیں، یعنی اگر فعل یا شبہ فعل اگر جملے میں موجود ہے تو اسی سے متعلق ہو جائیں گے، اور اگر موجود نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو محذوف ماننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو محذوف مانا جاتا ہے تو وہ زیادہ تر ثابتہ اور ثابتن انہی کو محذوف مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو فعل محذوف مانا جا رہا ہے یا شبہ فعل محذوف مانا جا رہا ہے تو ہم کیسا لے کر آئیں گے؟ مفرد لائیں یا تثنیہ لائیں یا جمع لائیں؟ جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں پر محذوف مانیں گے ثابتن، ثابتن محذوف مانیں گے، تو اب ثابتن ہم مفرد لائیں یا تثنیہ لائیں یا جمع لائیں؟ تو اس کو لانے کے لیے ہم مبتدا کو دیکھیں گے۔ اگر ہمارا مفرد ہے تو یہاں پر جو فعل محذوف مانیں گے، متعلق جو محذوف مان رہے ہیں وہ مفرد مانیں گے، اور اگر یہ تثنیہ ہے تو وہ محذوف بھی تثنیہ، اور اگر یہ جمع ہے تو محذوف بھی جمع نکالیں گے۔ تو ہم نے یہاں پر دیکھا الحیاء جو ہے یہ ہمارا مفرد ہے، تو ہم یہاں پر جار مجرور کو متعلق کریں گے ثابتن سے، اور ثابت ہمارا مفرد ہے، جی۔ تو ہم کہیں گے جار اپنے مجرور سے مل کر، جار مجرور مل کر متعلق، یہ کسی اسلامی بھائی کا مائک آن ہے وہ آف فرما لیں۔ متعلق، متعلق ثابتن سے، ثابتن سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ثابتن کیا ہے ہمارا؟ تو اب ثابتن فاعل، ثابتن ہے ہمارا اس میں فاعل، فاعل صیغہ کیا ہے؟ ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صیغہ واحد مذکر، واحد صیغہ ہے واحد مذکر، ماشاء اللہ۔ اور اس کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہے اور وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ جو اس میں فاعل ہے یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے ملے گا، ٹھیک ہے، اپنے فاعل سے مل گیا اور اپنے متعلق سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا اس میں فاعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر کے، ٹھیک ہے، یہ ہوگا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آپ نے مبتدا بنایا تھا شروع میں، یہ مبتدا اپنی اس خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تمام اسلامی بھائی اس کو دیکھ لیں اچھی طریقے سے۔
جی اگر اس میں کسی اسلامی بھائی کے سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو تو ارشاد فرمائیں. آئیے دوبارہ سے میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. دیکھیے سب لوگ بالکل دھیان سے دیکھیں. الحیاء یہ ہے ہمارا مبتدا، من حرف جار، الایمانی مجرور، جار مجرور مل کر کے، ٹھیک ہے، متعلق کس کے؟ ثابتن سے، ٹھیک ہے. ثابتن ہمارا اس میں فاعل ہے، صیغہ واحد مذکر ہے، ٹھیک ہے. ثابتن کے اندر ایک ضمیر ہے جو کہ فاعل ہے. اب یہ ثابتن اس میں فاعل جو ہے یہ اپنے فاعل سے اور اپنے متعلق سے ان سب سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ بن گیا آپ کا خبر. اب یہ جو مبتدا ہم نے بنایا تھا یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے پیارے اسلام بھائیو، سب کی سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جی ہم ثابتن کی جگہ یہاں پر ثبتا فعل ماضی واحد فعل ماضی معروف بھی نکال سکتے ہیں. کس طریقے سے؟ تو ہم کہیں گے ثبتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر پھر ہوگا یہ آپ کا جملے فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، ٹھیک ہے. پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. جی ہو گیا پیارے اسلامی بھائیو. چلیے اب ہم اسے مٹا رہے ہیں. ذهب غلام غلام كان. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی آئیے پیارے اسلامی بھائیو، دوسرا جملہ ہے ہمارا ذہب غلام. ایک منٹ. تو بالکل جا زیدن کی طرح ہی ہے. جی ذہب غلام. جی پیارے اسلامی بھائیو اب بڑا تیزی کے ساتھ ہم آگے کو چلیں گے، ٹھیک ہے. اب اس میں ہمیں دو چیزیں خود سے حل کرنا ہے. وہ دو چیزیں یہ ہوں گی جو مصنف علیہ الرحمٰن نے مانگی ہیں کہ اس میں پہلے یہ بتائیے کہ اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے، اور دوسری چیز یہ کہ عامل لفظی ہے یا معنوی اعراب ہے. سب سے پہلے دیکھنا یہ مورب، باللفظی ہے. تو دیکھیے مورب ہے ہمارا یہاں پر غلامن، کیونکہ اعراب جو ہے مورب پر ہی آتا ہے نا. تو سب سے پہلے ہمیں عبارت کے اندر معرب تلاش کرنا ہوگا کہ معرب کیا کیا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ غلامن ہمارا معرب ہے، غلامن معرب ہے. تو اب غلامن پر ہم دیکھیں گے کہ اعراب کیا ہے، اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے. تو آپ ہمیں بتائیے اعراب بالحرکت ہے یا حرف ہے؟ اعراب بالحرکت لفظی. جی اعراب بالحرکت لفظی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بڑھیا. اعراب بالحرکت لفظی ہے. اچھا اس لفظی کا عامل کیا ہے؟ جی حضرت. اس کا عامل کیا ہے؟ اس کا عامل ذہبہ فعل ماضی. اچھا فعل ماضی. ذہبہ. اچھا ماشاء اللہ بہت بڑھیا. آپ کو یہ کیسے پتا لگا کہ یہ ذہبہ اس کا عامل ہے؟ کیونکہ فائل بننے کی اس میں فائل بننے کی جی صفت پیدا ہو رہی ہے. ماشاء اللہ بہت بڑھیا. آپ نے پیچھے عامل کی تعریف پڑھی تھی کہ عامل وہ چیز ہوتی ہے جو مورب کے اندر فاعل ہونے کی، مفعول ہونے کی یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا کر دے. تو یہاں پر جو ہے ذہبہ فعل نے اس اسم کے اندر، مورب کے اندر فاعل ہونے کی صفت پیدا کر دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رفع. ٹھیک ہے، رفع پیدا کر دیا یعنی ضمہ پیدا کر دیا ہے. تو اب یہ جو ہے ذہبہ عامل ہو جائے گا. اچھا اب یہ بتائیے ذہبہ جو عامل ہے یہ عامل لفظی ہے یا معنوی ہے؟ لفظی ہے حضرت.
جی ماشاءاللہ، کسے کہتے ہیں عامل لفظی؟ جو پڑھنے میں آئے. جی ماشاءاللہ، جو پڑھنے میں آتا ہے اس کو عامل لفظی کہتے ہیں. تو ذہبا غلامن، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ غلام غلام چلا گیا. گیا. جی غلام غلام گیا. گیا. ذہبا غلامن، غلام گیا. جی ماشاءاللہ، بہت بڑھیا. گیا. اچھا پیارے اسلامی بھائیو، اب اور جملوں کی ترکیب کہلائیں کیا، یا اور آگے چلیں؟ بتائیے. اس میں غلام گیا بولیں گے غلام چلا گیا؟ ایک ہی بات ہے. غلام چلا گیا، غلام گیا، جی ایک ہی بات ہے. جی بالکل ایک آسان ہے. اور بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا حضرت. ہاں لیکن ترکیب ٹائم میں بہت تو زیادہ ہو جائے گا، تو اس لیے جو ہے 3.5 سے اوپر ہو رہے ہیں. جی 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 تو دیکھیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں. ایک بڑی سی جو تمرین میں ہم نے، مشکل یا نئے ترکیب ہو جائے تو کرا دیا جائے، باقی جو ہم کر چکے ہیں تو اس کو ہاں بہت بڑھیا، رہنے دیا جائے. چلیے تو اس کی ترکیب جو ہے فعل اور فاعل والی ترکیب ہو جائے گی بس، ٹھیک ہے نا. چلیے اب ہمارا ہے تیسرا جملہ. تیسرا جملہ ہے ہمارا جاء ابو بکرن. جاء ابو بکرین. جاء ابو بکرن، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمیں اس میں دو چیزیں دیکھنا ہے. پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں گے کہ معرب کیا ہے. جب معرب کو ہم پہچان لیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں عامل جو ہے وہ اعراب اس کا جو ہے اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے. پھر دیکھیں گے کہ اعراب اس میں جو ہے عامل لفظی ہے یا معنوی ہے. تو آئیے پہلے ہم جاء ابو بکرین میں معرب تلاش کریں. معرب کیا کیا ہے؟ جی اس میں 2 چیز معرب ہے حضرت. ماشاء اللہ، کیا کیا چیزیں معرب ہیں؟ ابو اور بکرین. ماشاء اللہ، بہت بڑھیا. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کے لیے ایک نئی چیز نکل کر کے آئی ہے آج، ٹھیک ہے. یہ ابن الگ ایک حرف ہے، وہ کلمہ ہے یعنی اسم ہے، اور بکر یہ الگ ایک اسم ہے. اور ابن جو ہوتا ہے یہ بھی معرب ہوتا ہے، اور بکر جو ہوتا ہے یہ بھی معرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے شاید کچھ اسلامی بھائی یہ سوچتے ہوں کہ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، دھیرے 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 یہ سب آپ تک پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تھوڑا 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 مال آپ تک آ رہا ہے. انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کے پاس میں پورا جو ہے ایک گودام بن جائے گا، ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ اس میں سے سپلائی کریں گے. تو یہ ابو بکرین جو ہے اس میں ماشاءاللہ 2 اسم جو ہے معرب ہیں ہمارے. ایک ابو معرب ہے اور ایک بکرین معرب ہے، ٹھیک ہے نا. چلیے بہت بڑھیا. تو اب ہمیں یہ بتائیے آپ کہ ابو بکرین میں جو ابو ہے، ابو اس کا اعراب کیا ہے؟ اعراب حرکت ہی ہے یا جو ہے حرفی ہے؟ اعراب بالحرکت یا اعراب بالحرف؟ حرف ہے، اعراب بالحرف. اعراب بالحرف. ماشاء اللہ، اعراب بالحرف ہے کیونکہ واو آ رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. ابو، اور وہ پڑھنے میں بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے میں بھی آ رہا ہے یعنی ابو اعراب بکرین. بالحرکت لفظی. اعراب بالحرف لفظی. لفظی. اعراب بالحرف لفظی ہے. ماشاء اللہ بہت بڑھیا. اچھا ایک بات بتائیے، پھر اس کا جو اعراب یہ آ رہا ہے تو یہ واو آ رہا ہے، اس کا عامل کیا ہے؟ اس کا کامل عامل جا. حضرت جا فعل. جی جا. کیسے پہچانا آپ نے؟ اس میں فاعل والی صفت پیدا ہوگی نا حضرت. جی ماشاء اللہ، اس کے اندر جا فاعل فعل نے والی اپنے صفت پیدا ہو معرب گئی ہے. میں. ترجمہ یہ ہوگا کہ ابو بکر آیا، ابو بکر آیا، یہ والا ترجمہ ہو جائے گا اس کا. چلیے ماشاء اللہ. تو ابو کے اندر جو اعراب ہے ہمارا بکر وہ کے اعراب ابو آئے ایسا بالحرف بھی ہے. کہہ سکتے ہیں نا حضرت. جی بکر کا باپ، جی ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں. بکر کا باپ آیا یہ بھی بکر. کہہ سکتے ہیں. اور اگر کسی کا نام ہی ابو بکر ہے تو اس میں یہی کہا جائے گا جی کہ ابو بکر آئے. چلیے تو ابو کے اندر جو اعراب ہے ہمارا وہ اعراب بالحرف ہے جو کہ واو کی شکل میں ہے، اور اس اعراب کا جو عامل ہے وہ ہمارا جاء ہے، اور جاء جو عامل ہے وہ عامل لفظی ہے یعنی لفظ میں موجود ہے. چلیے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آپ سے ایک آپ کے سبق سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ایک چیز اور پوچھ لیتے ہیں ہم کہ یہ جو بکرن ہے، بکرن یہ الگ ایک اسم ہے اور الگ ہی معرب ہے. اس بکر کی راہ کے اوپر 2 زیر آ رہے ہیں جو کہ جر کی علامت ہے. تو اب یہاں پر بتائیے کہ بکر کے اوپر جو یہ اعراب آ رہا ہے جر کی حالت میں، یہ کون سا اعراب ہے؟ اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے؟ اعراب بالحرکت. اعراب بالحرکت ہے. ماشاء اللہ. تو اب اس اعراب بالحرکت جو کہ لفظی ہے اس کا عامل کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس کو جر کون دے رہا ہے؟ ابو.
ابو मुजाफ कैसे कह दिया आपने? अबू तो कभी भी किसी को इराब नहीं देता। बा दे रहा बा। बा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये जो बा आप देख रहे हैं ना, हजरत ये अलग हरफ जर नहीं है। ये बा जो आप देख रहे हैं ना, ये अलग हरफ जर नहीं है ये, बल्कि ये तो पूरा इसम है अबुन। हजरत अबू मुजाफ है ना, और मुजाफ के बाद जो मुजाफ इलैह आता है हमेशा मजरूर होता है। माशाल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आप पीछे अपना जो है मुरक्कब इजाफी का बयान निकाल करके देखें बहुत तेजी से। ठीक है, मुरक्कब इजाफी फौरन तेजी से आप निकाल लीजिए। मुरक्कब इजाफी आपका पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पर आपका मुरक्कब इजाफी का बयान है। वहां पर आपने पढ़ा है कि मुजाफ इले जो होता है वो हमेशा मजरूर होता है, यानी मुजाफ इले पर जो है वो हमेशा जेर आता है। ठीक है, पेज नंबर 18 पर आपका मुरक्कब इजाफी है। इसमें देखें कायदा नंबर 3 है आपका, मुजाफ का इराब बदलता रहता है लेकिन मुजाफ इले हमेशा मजरूर रहता है। तो यहाँ पर आपका अबू मुजाफ है और बकरीन मुजाफ इले है, तो ये बकरीन जो मुजाफ इले ये हमेशा मजरूर रहता है। तो अब इस बकरीन को जो एराब दे रहा है वो मुजाफ दे रहा है। ठीक है, अब प्यारा इस्लामी भाइयों, आप अपने इस सबक को और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपने पढ़ा आमिल की तारीफ, आमिल किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा था कि आमिल वो है, वो चीज है जिसकी वजह से मोरब के अंदर फाइल वाली, मफऊल वाली या मुजाफ इले वाली सिफत पैदा हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें बकरीन के अंदर मुजाफ इले वाली सिफत पैदा हो रही है। ठीक है, और वो क्या है? मजरूर होना। अब आप हमें ये बताइए कि इस बकरीन के अंदर जो मुजाफ इले होने वाली जो सिफत पैदा हो रही है, तो इस सिफत के लिए आमिल क्या है? जी, अबू। अबू। अबू है। माशाअल्लाह, ये आमिल आमिल लफ्जी है या आमिल मानवी है? जी, आमिल लफ्जी लफ्जी है। माशाअल्लाह, इसलिए कि ये लफ्ज में मौजूद है। बहुत मौजूद। बढ़िया, माशाअल्लाह। जा अबू बकरिन, अबू बकर आया। तरकीब बिल्कुल आसान है। जा फेल हो जाएगा, अबू मुजाफ, बकरीन मुजाफिल, मुजाफ मुजाफिल से मिलकर जा का फाइल हो जाएगा, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जुमला भी आपका हो गया। अब आगे आ जाइए जुमला नंबर 4 पर। हुजूर, अगर इसको अबू बकर को नाम तस्वुर किया जाए और ये- बकरीन में जो आखिर में मजरूर हो रहा है तो इसको कैसे तरकीब करेंगे? अच्छा देखिए, अगर इसको नाम भी कहा जाएगा ना तब भी वो मजरूर ही रहेगा। जैसे अब्दुल्लाही होता है ना, अब्दुल्लाही, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। हर सूरत में मजरूर ही रहेगा, चाहे नाम हो या अलग अलग दो इसम हो। तला वलदुन जबलन, ताला। जी प्यारे इस्लामी भाइयों, पहले मैं इसका तर्जमा बता देता हूँ आपको। तला की निस्बत जब जबल की तरफ की जाती है तो इसका माना होता है चढ़ना, जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं ना, वो वाला चढ़ना। तो अब यहाँ पर जबल की तरफ निस्बत है और जबल का माना आता है पहाड़, और वलदुन का माना लड़का, और तला का माना चढ़ना। अब ये तला फेले माजी मारूफ सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, तो अब इसका तर्जमा हम ये करेंगे, तला वलदुन जबलन, लड़का पहाड़ पर चढ़ा। ठीक है, लड़का पहाड़ पर चढ़ा। ठीक है, प्यारे इस्लामी भाइयों, इस जुमले के अंदर सबसे पहले तो हमें ये देख लेना है कि मुअरब क्या क्या है। तो वो मैं आपको खुद बता देता हूं कि इसके अंदर एक वलदुन मुअरब इसम है और जबलन ये मुअरब इसम है। ठीक है, अब इसके बाद में दो चीजें आपको इसमें हल करना है। पहली चीज ये हल करना है कि इन दोनों पर एराब कौन सा है, एराब बिल हरकत है या एराब बिल हर्फ है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको तलाश करना है कि इनका जो आमिल है, ठीक है, वो आमिल क्या है, आया कि आमिल आमिल लफ्जी है या आमिल मानवी है। ठीक है, तो आइए पहली बात मुझे बताइए कि इन दोनों पर एराब क्या है? एराब बिल हरकत। एराब बिल हरकत, लफ्जी। यानी यहाँ पर वलदुन की दाल पर भी दो पेश आ रहे हैं और यहाँ जबलन की लाम पर दो जबर आ रहे हैं। ठीक है, ये वलदुन जो है, वलदुन ये हम आपको बता दें, वलदुन जो है ये फाइल वाली अलामत है, और जबलन के अंदर जो तनवीन जबर वाली तनवीन है ये मफऊल वाली अलामत है। ठीक है, चलिए माशाल्लाह। अब आप ये बताइए कि वलदुन
بھی یہاں پر آپ کا معمول ہے اور جبلن بھی آپ کا معمول ہے، ان دونوں کا عامل کیا ہے؟ جی طلع فعل ماضی، طلع فعل فعل عامل ماضی، لفظی. ماشاء اللہ، یعنی ایک چیز دو چیزوں میں عمل کر رہی ہے. جی حضرت. ارے چلیے ماشاء اللہ، کیسے پتہ لگا آپ کو کہ طلع عامل ہے؟ طلع اس کے اندر یہ صفت معرب کے اندر صفت پیدا کر رہی ہے سر. ماشاء اللہ. طلع جی ایک طلع منٹ فعل جی لازم احمد حسین فعل بھائی، متعدی ہے. ایک منٹ احمد حسین بھائی، کوئی اور اسلامی بھائی جو بول رہے تھے وہ ارشاد فرمائے. جی ایوب علی بھائی بول رہے تھے شاید، جی ارشاد فرمائے. جی طلع میں یہ معرب کے اندر صفت پیدا کر رہا ہے ولدن کے اندر. ماشاء اللہ. ولدن میں لیے کون سی صفت پیدا کی ہے اس نے؟ ولدن میں چڑھنے والی صفت. جی یعنی فائل والی، تو جو چڑھنے والا ہوتا ہے وہ فائل ہوتا ہے. جی فائن. جی ماشاء اللہ، ولدن میں جو ہے فائل والی صفت پیدا کی ہے، اور جبلن میں کون سی والی صفت پیدا کی ہے؟ مفعول والی صفت. جی ماشاء اللہ مظہر بھائی، بہت بڑھیا. جی جبلن کے اندر جو ہے مفعول بہی والی صفت پیدا کی ہے. اور ماشاء اللہ ہمارے احمد حسن بھائی نے اس میں ایک چیز کا اور اضافہ فرمایا تھا ماشاء اللہ. وہ کیا؟ وہ دیکھیے آپ نے ماشاء اللہ بالکل شروع میں پڑھا تھا کہ فعل کی جو ہے لازم اور متعدی ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک فعل وہ ہوتا ہے جو کہ صرف اپنے فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، اور ایک فعل وہ ہوتا ہے جو فاعل سے پورا نہیں ہوتا بلکہ اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ کا طلع ان افعال میں سے ہے کہ جو کہ اپنے فاعل پر پورا نہیں ہوتا ہے، مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں پر طلع کے ساتھ اس کا فاعل بھی آیا ہے اور مفعول بھی آیا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت بڑھیا. تو پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے جواب یہ دیا کہ ولدن اور جبلن یہ دونوں آپ کے مورب ہیں، اور یہ دونوں پر اعراب جو ہے اعراب بالحرکت ہے، اور اعراب بالحرکت جو ہے لفظی ہے. ٹھیک ہے، اور دونوں کے دونوں معمول بھی ہیں. اب ان کا عامل کیا ہے؟ تو ان دونوں کا عامل ہے طلع فعل. اس طلع فعل نے ولدن کے اندر فاعل والی صفت پیدا کی ہے اور جبلن کے اندر مفعول والی صفت پیدا کی ہے. تو یہ طلع آپ کا عامل لفظی ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ترکیب اس کی بالکل آسان ہے. کیا؟ طلع فعل، ولدن فاعل، جبلن مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. تمرین کو حل کرتے وقت تمام اسلامی بھائی بالکل ذہن کے ساتھ حاضر ہوا کریں، کیونکہ تمرین میں جو سبق آپ نے پڑھا ہے وہ سارے مسائل تمرین میں آتے ہیں، اور پیچھے کی بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں. تو جو سبق آپ نے پڑھا ہے تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے بھی تمرین جو ہے مدد کرتی ہے، اور پچھلے کے اسباق جو ہم نے پڑھے ہیں ان کو بھی مضبوط کرنے میں تمرین ہماری مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.